السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں داڑھ کے درد کی دعا یعنی رقیہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو جو داڑھ کا درد ہوتے رہتا ہے، اکثر ہمارے فیملی ممبرس کو جو ہے شکایت رہتی ہے کہ ان کے داڑھ میں درد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی سوتے رات میں ہو جاتا ہے، یہ درد بہت بے انتہا درد ہوتا ہے، رات کے وقت کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں، دواخانے وغیرہ بھی جو ہے ہاسپٹل بھی بند رہتے ہیں، یہاں بہت تکلیف دور جانا رہتا ہے یا آفس کو جانا رہتا ہے اور اس کے لیے ٹائم نہیں رہتا ہے۔ غرض ہے کہ جو ہے ہمیں یہ دعا معلوم رہی تو ہم جو ہے پڑھ کر جو ہے دم کرتے ہیں، اس سے جو ہے درد کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور پریشانیاں سے بھی جو ہے ہمیں تک نجات حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ خود مریض ہیں یا آپ کے خود داڑھ میں درد ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ جہاں آپ کے داڑھ میں درد ہو رہا ہے اس جگہ اس گال پر جو ہے ہاتھ رکھیں، اور یہ جو دعا جو ہے جو آپ اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے پھونکیں، انشاءاللہ درد فوراً کم ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی جو ہے آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی جو ہے تکلیف ہے، داڑھ کے درد سے تکلیف میں مبتلا ہے، تو جہاں جس داڑھ میں اس کی جو تکلیف ہے وہاں پر آپ اس کے گال پر اس جگہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور پوچھیں کہ جو ہے کیا تکلیف کم ہو گئی ہے۔ اگر وہ کہے، اور تقریباً تو 1 مرتبہ میں ہی کم ہو جاتا ہے، 1 مرتبہ پڑھ کے دم کرنے میں، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ درد جو ہے دوسری جگہ جو تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب جو ہے وہ مریض یا جس کو تکلیف ہے یہ داڑھ کے درد کی، اگر کہے کہ ایک تو وہ داڑھ کی جگہ تو ختم ہو گیا، لیکن دوسری طرف جو ہے اس کے اوپر سائڈ یا نیچے سائڈ یا آزو بازو بتائے کہ یہاں درد ہے ابھی بولے، تو وہاں پر بھی جو ہے ہاتھ رکھ کر پھر 3 مرتبہ پڑھ کے پھونکیں۔ پھر اس کے بعد پوچھیں کہ جو درد کم ہو گیا، اگر کم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کہے کہ پھر دوسری طرف اور کہیں تو تھوڑا بہت باقی ہے پتہ ہے، تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر پھر جو ہے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا کلی حاصل ہوگی اور درد کے جو ہے داڑھ کا جو درد ہے اس سے جو ہے نجات حاصل ہوگی۔ تو پہلے میں یہ تشریح کر دیتا ہوں کہ یہ 2 آیاتوں میں مشتمل ہے یہ رقیہ، یہ دعا جو ہے۔ پہلا جو آیات جو ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جو ہے سورہ انعام کی 13ویں آیات ہے، اور دوسری آیات سورہ ملک کی 23ویں آیت، یعنی قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سورہ ملک کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 23 سورہ ملک، تبارک الذی بھی کہتے ہیں جس سورہ کو۔ اس کے بعد ایک سنٹنس ہے عربی کا، اسکن ایھا الوجہ الزرس بما سکن اللیل والنہار۔ آپ کے لیے تشریح کے لیے کیا کر دیا ہوں میں نے، معلوم کے لیے تفہیم کے لیے آیاتوں کے نمبر بھی بتا دیا ہوں، میں سوروں کے نام بھی بتا دیا ہوں، آپ چاہے تو اس کو جو ہے قرآن شریف میں دیکھ کے اچھی طرح اور یاد کر لے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں مکمل طور پہ، اس کو سماعت فرمائیے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اسکن ایھا الوجہ الزرس بما سکن اللیل والنہار وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اسکن ایھا الوجہ الزرس بما سکن اللیل والنہار وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اسکن ایھا الوجہ الزرس بما سکن اللیل والنہار۔ ایسا کر کے پھونک دیں آپ جہاں درد ہو رہا ہے۔ اگر کم ہو جائے اس اتنے پھونکنے کے بعد تو پھر کوئی اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی مریض کہے کہ جس کو تکلیف ہے وہ کہے کہ جو ہے ابھی دوسری طرف دوسرے سائڈ میں درد ہو رہا ہے میرے، تو وہاں پر بھی ہاتھ رکھ کے آپ یہی جیسا میں نے پڑھا ہے پھر ایک مرتبہ جو ہے 3 مرتبہ پڑھانا ہے آیتیں، ایسے ہی پڑھ کر جو ہے پھر دم کرے۔ پھر اگر اس میں شفا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں پھر اور کہے کہ دوسری طرف یہ نیچے سائڈ میں ہے اور تھوڑا ہے باقی،
تب وہاں بھی ہاتھ رکھ کر ایسے ہی پڑھیں اور دم کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا کلی حاصل ہوگی۔ تو محترم ناظرین و سامعین اکرام، میں نے جو ہے آپ کو یہ داڑھ کے درد کی دعا جو ہے بتا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو ہے اور کسی جو ہے درد کی دوا جو ہے دعا لے کر جو ہے ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، بالخصوص جو ہے گھٹنوں کے درد اور پنڈلیوں کے درد کی جو دعائیں بھی ہم لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کی ترکیب بتائیں گے کس طرح سے جو اس کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر اذکار کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔